الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یم مجلس قبولیت کی خطر پڑھو تو ایک پھر درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. جمعہ دو مغرب نماز پتہ چھ آسان یہ مختصر وقت خاطر حدیث پاک مجلس یتھ مجلس اندر گۄڈٕ ضروری بڑ اہم مسائل گۄڈٕ یِوان بیان کرنہٕ تم پتہٕ حدیث پاک درس تہِ آسان اور مسائلن ہٕنٛز تہِ چھِ اَسہِ اکھ ترتیٖب تھٲومٕژ اور حدیث پاک تہِ چھِ اکھ ترتیٖب تھٲومٕژ. مسائل کی ترتیٖب اعتبار چھِ وٲتمٕتۍ أسۍ مؤذن یا آذان ہِنٛدۍ آداب. چنانچہ آج تہِ چھُس بہٕ کینٛہہ مسائل ہٮ۪تھ تۄہہِ حضراتن برونٛہہ کِنۍ پیش خدمت. نمبر اکھ یِمن چیٖزن ہُنٛد تعلق چھُ آذان ہِنٛدٮ۪ن آدابن سۭتۍ آذان کے آداب کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ہے آذان اور مؤذن کے آداب کے ساتھ. نمبر اکھ ادب چھُ یہِ کہ مؤذن گژھِ باوضوٗ آذان پرُن. مؤذن کیا گژھِ پرُن؟ باوضوٗ آذان پرُن. نمبر زٕ مؤذنس گژھن آذان متعلق یا نماز ہٕنٛدٮ۪ن اوقاتن متعلق خبردٲری آسٕنۍ. آذان ہٕنٛدۍ یِم مسائل چھِ مؤذنس گژھِ تِمن مسائلن ہُنٛد پتہ آسُن نہ مؤذنس چھِ تِم مسائل ہیٚچھِنۍ. اور اِتھے کٔنۍ نماز ہند اوقات تو نماز کے اوقات کا علم ہونا بھی ضروری ہے ایک مؤذن کے لیے کیونکہ اس نے آذان دینی ہے. اگر اس نے وقت سے پہلے دے دی یا وقت ہو گیا تب دے دی تو لہذا ضروری ہے لازم ہے مؤذن کے لیے کہ اس کو جو ہے ان مسائل کا علم ہو. اتھے کن تریم ادب یوان لیکھنا مؤذنس متعلق کہ مؤذن ہسا گژھِ متقی یعنی پرہیزگار تو دیندار آسن دین پسند آسن. اس لیے فقہاء کرام کتابن اندر لیکھان کہ اگر ہسا فاسق آذان دی تو فاسق سز آذان چھ مکروہ. فاسق اگر آذان دیتا ہے تو اس کی آذان کیا ہوگی؟ مکروہ ہوگی. یعنی اس آذان میں ایک تو وہ تاثیر بھی وہ نہیں ہوتی کیونکہ آذان دینے والا جو داعی ہوتا ہے دعوت دینے والا ہوتا ہے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والا ہے. تو دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کوشش کرے کہ کیا ہو وہ متقی ہو پرہیزگار ہو دیندار ہو. لہذا جب وہ دیندار اور متقی ہوگا تو اس کی آذان میں ویسی تاثیر بھی ہوگی. اور نمبر 5 جو ہے وہ ہے آذان کے وقت مؤذن کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. انہیں قبلہ روح ہو کر کیا دے دے مؤذن آذان دے دے یا آذان کے آداب میں سے. اسی طریقے سے آذان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ مؤذن آذان دینے کے وقت اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں ڈال دے. یہ سنت بھی ہے آذان کی سنت میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی انگلیوں کو کس میں ڈال دے. ہاں اس کی حکمت اگرچہ یہ ہوتی تھی کہ آواز اس سے بلند ہو جاتی تھی. جب کانوں میں انسان انگلیاں دیتا ہے تو آواز اونچی ہو جاتی ہے خود بخود.
لیکن آج کل چونکہ یہ لاؤڈ سپیکر ہے، مائک وغیرہ ہے، اس کی یہ تو وہ نہیں ہے ضروری، مگر چونکہ سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے کے لیے اس کو اپنی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں ڈال دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک آداب اذان کا یہ بھی ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ اذان کا جواب، جو کلمہ جو الفاظ مؤذن ادا کرے گا، سامعین یعنی سننے والے بھی وہی دہرائے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور الصلاۃ خیر من النوم کے وقت اختیار ہے، چاہے تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح انہی الفاظ کو واپس دہرا دے، یا پھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اور اسی طریقے سے جو الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کے اذان میں کہا جاتا ہے، اس کے جواب میں صدقت و بررت کہے۔ صدقت کا مطلب آپ نے سچ کہا، و بررت کا مطلب آپ نے نیک کام کیا۔ ان لوگوں کو جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ نیک کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور 8واں ادب ہے کہ مؤذن یعنی اذان پڑھنے والا اور سامعین اذان سننے والے حضرات، وہ جو ہے اذان مکمل ہونے کے بعد فوراً پہلے درود شریف پڑھیں، یعنی درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ بیچ میں جو اس میں اذان کے دعا میں ورزقنا شفاعته یوم القیامہ ہے، اگرچہ الفاظ کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ الفاظ غلط نہیں ہیں، ان کے معنی ٹھیک نکلتے ہیں، لیکن حدیث میں ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے اذان کے آداب، یعنی مؤذن کے آداب کہہ لو یا اذان کے آداب کہہ لو، جو آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اس کے بعد جو حدیث درس حدیث کی جو ترتیب ہماری چل رہی ہے، اس